بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر ہندو لوگ اپنے سوالوں کے ذریعے اسلام کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ہندو ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے سوال کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس ہندو نے دو اہم سوال کیے۔ ایک سوال تو بہت ہی سیدھا کہ اگر میں اللہ کو دیکھنا چاہوں تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ دراصل یہ دین اسلام کا مذاق اڑانے اور مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ساتھ ہی اس ہندو نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مسلمان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ثابت کرنے کی کوشش میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیا ہو کہ اگر اللہ پاک ایک اور نبی کو بھی نازل فرما دے تو کیا مسلمان اسے نبی نہیں مانیں گے؟ دیکھنے میں تو یہ سوال انتہائی سادہ ہے، مگر اس ہندو نے سب کو سوچ میں ڈال دیا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی شاندار جواب دیا۔ کیونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا۔ Read that about Muhammad Paigambara as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And اگر میں اوپر والے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اسلام اس کا کیا سولوشن ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی نہایت خوش اسلوبی سے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور میں خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، لیکن یہ بات صرف مسلمان اور میں نہیں کرتا، یہ بات تو بائبل بھی کرتی ہے، اور یہ بات تو یہودیوں کی مذہبی کتابیں بھی کہتی ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ That Prophet Muhammad is the last prophet. Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. Allah ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورت احزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ اور مفہوم: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا دوسرا سوال جس میں آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مزید پیغمبر کو بھیج سکتے ہیں یا کسی بھی نبی کو، اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو وہ ضرور بھیج سکتے ہیں، مگر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں وعدہ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ نے مزید انبیاء کرام دنیا پر بھیجنے ہوتے تو قرآن پاک میں یہ کبھی نہ لکھا جاتا، اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ مستقبل کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، اور اللہ قرآن پاک اور دیگر مذہبی کتابوں کے ذریعے دنیا کو بتا چکے ہیں کہ اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور میں اور ہر مسلم اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ So Almighty God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this is the last prophet. So because He had mentioned as the last prophet, I believe in it. And since Almighty God, He knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future and He said that this is the last. Therefore I believe in it. دوستو، یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر بھیجا تو ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی سوال کو اٹھایا اور اس کا جواب بھی پیش کیا، لیکن پورے حال کو اس بات کا انتظار تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس سوال پر کیا کہیں گے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور پوچھنے والا بھی اسی جواب کا منتظر تھا۔ لیکن پہلے اس سوال کا جواب آیا کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ دنیا تیار ہو جائے ذہنی طور پر اور اللہ کے پیغام کو کچھ حد تک سمجھ سکے، کیونکہ اس کے بعد جب دین اسلام نازل کیا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری نبی کو بھیجا جائے تو یہ دنیا ان کے پیغام کو سمجھ سکے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو اسے ڈاکٹر بننے کے لیے پہلے میٹرک اور پھر انٹرمیڈیٹ کالج اور پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ اسپیشلائزیشن سے پہلے جو مرحلے ہیں وہ سارے پورے کیے جاتے ہیں۔ He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school. Standard 1, Standard 2, Standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent.
Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final message, the glorious Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि न जाने क्यों गैर मुस्लिमों को ये तवक्को रहती है कि अब कोई और नबी आएगा और सारे मुसलमान झूठे पड़ जाएंगे, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। In the complete form, Allah mentions, Almighty God mentioned in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, that on this day have I completed my favor unto you, have chosen for you Islam and complete the religion for you. If anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. No other revelation will come. After this, no other prophet will come. डॉक्टर जाकिर नाइक बज़ाहिर अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे, मगर दूसरा सवाल जो इंतहाई अहम था कि एक इंसान अगर अल्लाह को देखना चाहे तो वो कैसे देख सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है, मगर उनकी जानिब से ये जवाब यकीनन दिया गया होगा। कुछ वजूहात की बिना पर इसे सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।